آج کل ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، تمام اچھی باتیں فون، گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عالم باعمل بنائے، آمین۔ کچھ لوگ اپنی سزا تو دنیا میں تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بیہودہ گانے لگا کے، فحش اسٹیٹس لگا کے آنکھیں دنیا میں ہی کھول لیں، قبر میں کھلی تو کیا کریں گے؟ کوئی بھی چیز جو ناپسندیدہ ہو اسے نظر انداز کریں، کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑیں۔ کون فرشتہ ہے یہاں؟ جب ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں تو دوسروں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں پورا دن رات غیبت سے بچائے، آمین۔ اور جب یقین پختہ ہو تب وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر بار بار ان کا سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ رب نے آج تک سنبھالا ہے نا، وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ ہم بیچارے تب ہوتے ہیں جب ہم دنیا کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اپنے غم سناتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سہارا دیں گے، لیکن جب یہی تعلق بندوں کے بجائے رب سے بن جاتا ہے، یا جب اس کے سامنے آنسو کو بہایا جاتا ہے، اس کو ہی اپنا درد بتایا جاتا ہے، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیوں کی فریاد جب اس کی جاتی ہے، پھر ہم بیچارے نہیں دیتے، پھر یہی آنسو ہماری کمزوری نہیں طاقت بن جاتی ہے، پھر وہ رحمان ہمیں کافی ہو جاتا ہے، وہ خود ہمارا سہارا بن جاتا ہے، ایسا مضبوط سہارا جو کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ توڑتا ہے۔ آپ کے سامنے حق آ گیا، پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے، درست کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ مجھے دنیا کی عیاشی چھوڑنی پڑے گی، تو یاد رکھیں قرآن میں ہے، جو دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ نماز کے عادی ہو گئے ہیں، نماز آپ کے لیے آکسیجن کی طرح بن گئی ہے، آپ جہاں بھی ہوں اذان آپ کو متوجہ کر لیتی ہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو نماز آپ کو پکار لیتی ہے، تو آپ اللہ کی نظر میں آ چکے ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رویوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے، خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں، اتنی محبت تو ہو انسان کو خود سے کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے، خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ دنیا کے تمام پودوں میں سے سب سے حسین پودا استغفار کا پودا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں اتنی گھنی ہوتی ہیں کہ پہلے سے بوئے ہوئے تمام گناہوں کے بیجوں کو اپنے جڑوں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ روز استغفار کا بیج اپنے دل میں بویا کریں، پھر دن میں 100 مرتبہ اس بیج کو صاف و شفاف ایمان بھرا پانی دے کر اس کی جڑوں کو اس قدر مضبوط اور گھنا کر لیا کریں کہ وہ تمام گناہوں کے بیجوں کو اپنی جڑوں کے نیچے چھپا لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے؟ اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف، اتنا درد دل اور اتنا ہی دعاؤں کا خشوع و خضوع زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تب ہی جانا میں نے کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہوتا ہے، پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو خرید اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ تمہاری یہ سزا کم ہے کہ تم 5 وقت اذان سنو اور رب العالمین تمہیں سجدے کی توفیق نہ دے۔ ہر نیا دن ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے، گزرے ہوئے کل کے دشمنوں کو بھول جانے میں ہی بہتری ہے۔
کچھ پل بڑوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر چیز گوگل سے نہیں ملتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھو، جس سے اس نے روکا رک جاؤ، پھر وہ تمہاری سنے گا اور کن کہے گا انشاءاللہ۔ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پر تو راضی ہو، اور عورت کو تو نماز بھی مرد کے پیچھے پڑھنے کا حکم ہے، پھر برابری کس بات کی؟ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چینی نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ میچیورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔